بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ جو ہمارے فرقہ واریت میں ایک مسئلہ آتا ہے نا، اس کو حل کرنے کی بھی کوئی تجویز ہونی چاہیے۔ میری ذاتی رائے میں ہم جس مسلک میں جو خرابیاں سمجھتے ہیں، اگر وہ مسلکی جو ایک مسلک کو دوسرے مسلک پر اعتراض ہے، ایک مثال ہے، ٹھیک ہے جی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو بریلوی مسلک کے لوگ ہیں یا جو مزارات پر جانے والے لوگ ہیں وہ بدعات میں ملوث ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، ان کی مشرکانہ رسومات ہیں، تو اس طرح سے تو یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ بریلوی مسلک کے علماء سے اس کی بات کریں، وہ اپنے مسلک کے لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ چیزیں ایسے ہیں۔ جس وقت ہم دوسرے مسلک کی چیزوں پر تنقید کرتے ہیں نا، وہاں سے خرابی کھڑی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلک، جس مسلک سے ہمارا تعلق ہے نا، ہم اس مسلک کی جو اچھائیاں ہیں، جو مشترکات ہیں دوسروں کے ساتھ، وہ ہم عوام کے سامنے پیش کریں، اور اپنی عوام کو ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ اگر کچھ خرافات ہیں تو وہ ہم خود دور کریں۔ یہ سارے مسالک جو ہیں یہ ایک دوسرے پر ان کے اعتراضات ہیں، تو ان کے جو علماء ہیں، جو جید علماء ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر اس حوالے سے وہ بات کریں اور اس بات کو عوام میں مت پھیلائیں۔ پھر جس وقت عوام جو ہے وہ استعمال شروع کر دیتی ہے نا، تیر چلانے شروع کر دیتی ہے، بچھاڑ شروع کر دیتی ہے، تو وہ چیز پھر جو ہے وہ پھیلتی ہے اور پھر اس نفرت میں اور اس زہر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ صرف اس مذہبی فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے معاشرے کے ہر طبقے میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تاجر جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے، تو یہ تاجر رہنماؤں کا کام ہے کہ وہ تاجروں کو بٹھا کر سمجھائیں کہ بھائی ذخیرہ اندوزی مت کرو، بلیک مارکیٹنگ مت کرو۔ اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ وکلاء جو ہیں وہ کچھ خرابیوں میں ملوث ہیں، تو ہم ان کے جو لیڈران ہیں ہم ان سے بات کریں، اور پھر وکلاء جو ہیں وہ اپنے وکیلوں کو سمجھائیں۔ معاشرے کا ہر طبقہ، اس کے جو ذمہ داران ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور پھر اس ذمہ داری کے احساس کے تحت کام کرتے ہوئے اپنے ہی طبقے کے لوگوں کو سمجھانا شروع کریں، تو اس کے مثبت اثرات آئیں گے۔ جب کوئی دوسرا تنقید کرتا ہے نا، وہاں پر بات خراب ہوتی ہے۔ جس وقت کوئی ڈاکٹر اٹھ کے جو ہے وہ وکیل پر تنقید کرے گا، یا کوئی میرے جیسا آدمی جو ہے جس کا جو ہے وکالت کے پیشے سے جو ہے جس کو پتہ سوری کوئی نہیں ہے، وہ اٹھ کے تو جو ہے نا وہ وکیلوں پر تنقید شروع کر دے گا یا ڈاکٹروں پر تنقید شروع کر دے گا، وہ کہیں گے تمہیں کیا پتہ ہے۔ تو یہ نفرتیں پھیلتی ہیں اس طرح سے۔ تو ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، رسپانسبل جو ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے۔ ان سے بات کر کے تو ہر طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے سے اس طبقے میں موجود خرابی کو ختم کرانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے میں بالخصوص جو ہے ملی یکجہتی کونسل اور اس طرح کے اور بھی جو ادارے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، سرکاری یا نیم سرکاری یا غیر سرکاری جو ادارے جو معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اس کام کی ابتدا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، سکولز میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اٹھے اور جو ہے وہ ٹیچروں پر تنقید شروع کر دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی اسکولوں میں جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، فیسیں بہت زیادہ لی جا رہی ہیں، جی ان کے اخراجات تھوڑے ہیں، یہ کمائی زیادہ کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ہم اسکولوں کی جو ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، ہم اس سے بیٹھ کر بات کریں، ان سے جا کر بات کریں۔ ہم اس طرح سے طبقات کے درمیان جو ہے وہ نفرتیں پیدا نہ کریں۔ طبقاتی کشمکش سے بچنا ہے ہم نے۔ یہ جو اب نئی دنیا بننے جا رہی ہے نا، کرونا کی وبا کے بعد والی جو دنیا ہے، اس میں انہی طبقاتی جو نفرتیں ہیں نا، ان کو پھیلایا جائے گا۔ یہ خلیج جو ہے یہ دراڑیں ڈالی جائیں گی، ان کو وسیع کیا جائے گا، ان کی نفرتوں کو زہر میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس کے نقصانات سے ہم نے بچنا ہے، اس سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، پریکاشنز لینے ہیں، اور پہلے سے ہی اس کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔